یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر کے قصبہ جانسٹھ میں، جہاں 27 ستمبر 2018 کو ایک عظیم الشان نعتیہ و مدح صحابہ اور ہندو مسلم ایکتا پر آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس مشاعرے کے کنوینر رہے شاعروں کے استاد حضرت مولانا عین الحق دانش قاسمی صاحب، جن کی کتابیں مواعظ حق تقریر کی، گلستان علم و فن نعت و نظم، گلستان شعر و ادب ہندی، نعت و نظم اور بین الاقوامی نظامت و خطابت کا اجرا عمل میں آیا۔ مشاعرے کے مہمان خصوصی رہے عالی جناب ڈاکٹر یشونت صاحب، پورو منتری اور ایم پی چڑیالہ۔ آپ طیبہ میں بلائیں تو مزہ آ جائے، پورا مجمع کہے مزہ آ جائے، پھر مزہ آئے۔ آپ طیبہ میں بلائیں تو مزہ آ جائے، ہم وہاں جا کے نہ آئے تو مزہ آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ طیبہ میں بلائیں تو مزہ آ جائے، ہم وہاں جا کے نہ آئے تو مزہ آ جائے۔ ارے اپنے ہاتھوں سے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ارے بھائی ماشاء اللہ، جمعیت علماء کے صبح جنرل سیکریٹری ہے جمعیت کے بھائی، واہ واہ واہ۔ ان ظالموں کو اپنی ظلم کی طاقت پہ ناز ہے، ہم کو تو صرف حضرت کے قیادت پہ ناز ہے۔ کیا بات ہے، شعر سنیں، آپ طیبہ میں بلائیں تو مزہ آ جائے، ہم وہاں جا کے نہ آئے تو مزہ آ جائے۔ تھام کر روضہ اقدس کی سنہری جالی، حال دل اپنا سنائے تو مزہ آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھام کر روضہ اقدس کی سنہری جالی، ارے تھام کر روضہ اقدس کی سنہری جالی۔ بھائی مولانا دانش صاحب، یہ چائے والا کو کیوں چلا رہے؟ ایک چائے والا دیش کو برباد کر دیا ہے، ایک چائے والا محفل کو برباد کر رہا ہے۔ جی اس کا خیال رہے تھوڑا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مہمان نوازی کی کوئی رائے نہیں ہے، کیسی بستی ہے جہاں چائے نہیں ہے۔ جانسٹھ کے لوگ کہتے ہیں کہ مریضان عشق جب ہماری چائے پیتے ہیں شفا پل بھر میں پاتے ہیں، ہزاروں سال جیتے ہیں، تو وہ تو ہم لوگ پی لیں گے۔ تھوڑا سا شاعری سن لیجیے۔ آپ طیبہ میں بلائیں تو مزہ آ جائے، ہم وہاں جا کے نہ آئے تو مزہ آ جائے۔ آپ طیبہ میں بلائیں تو مزہ آ جائے، ارے تھام کر روضہ اقدس کی سنہری جالی، حال دل اپنا سنائے تو مزہ آ جائے۔ ارے اپنے ہاتھوں سے پلا کر میں توحید کا جام، وہ ہمیں مست بنائے تو مزہ آ جائے۔ اپنے ہاتھوں سے پلا کر میں توحید کا جام، وہ ہمیں مست بنائے تو مزہ آ جائے۔ یہ شعر میں شفیق خان وقت میڈیا کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ سر جہاں جنوں ملائک کے بھی جھک جاتے ہیں، ہم وہی سر کو جھکائیں تو مزہ آ جائے۔ سبحان اللہ، سر جہاں جنوں ملائک کے بھی جھک جاتے ہیں، ہم وہی سر کو جھکائیں تو مزہ آ جائے۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ایک بہترین غزل کے لیے علاء الدین شاہی جلال آبادی سے گزارش کرتا ہوں۔ بہت عمدہ، بہت۔ سب سے پہلے علی جناب حضرت مولانا عین الحق صاحب دانش کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی محنتیں اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لی۔ ان کا یہ مشاعرہ ایک کامیاب مشاعرہ ہو چلا ہے، اور مزید مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب ناظم صاحب کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی صلاحیت بخشی ہے کہ وہ بخوبی مشاعرہ ہو یا کوئی جلسہ ہو وہ چلا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس نظامت کے فن میں ترقیات سے ان کو نوازے۔ آئیے بلا کسی تمہید کے، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں ہمارا یہ مشاعرہ قومی یکجہتی کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے، تو اسی کے حوالے سے آپ چند شعر اور پھر آپ کی دل کے جذبات اور احساسات کا ساتھ دوں۔ جی اللہ بتا کیجئے۔
فرقہ پرستی ہم سب کو کر دے گی تباہ، فرقہ پرستی ہم سب کو کر دے گی تباہ، فرقہ پرستی ہم سب کو کر دے گی تباہ، فرقہ پرستی ہم سب کو کر دے گی تباہ، چاروں جانب جاری یہ اعلان کرو، فرقہ پرستی ہم سب کو کر دے گی تباہ، چاروں جانب جاری یہ اعلان کرو، جھوٹے ہو تو لفظ میرے تم، جھوٹے ہو تو لفظ میرے تم پھانسی دو، بات اگر ہے سچ تو پھر سمان کرو، بات اگر ہے سچ تو پھر سمان کرو، واہ 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 واہ، کہ فرقہ پرستی ہم سب کو کر دے گی تباہ، چاروں جانب جاری یہ اعلان کرو، جھوٹے ہو تو لفظ میرے تم پھانسی دو، بات اگر ہے سچ تو پھر سمان کرو۔ اور حضرات وقت کی ضرورت بھی ہے اور بڑی سنجیدگی سے آپ یہ بند سماعت کریں کہ تم نہ اتارو گے جو یہ غفلت کا لباس، تم نہ اتارو گے جو یہ غفلت کا لباس، آنے والی نسل لعنت بھیجیں گی، اللہ تم نہ اتارو گے جو یہ غفلت کا لباس، آنے والی نسل لعنت بھیجیں گی، کر کے دفن خدا کے واسطے، کر کے دفن خدا کے واسطے سب جھگڑے، دشمن طاق میں بیٹھا ہے پہچان کرو، دشمن طاق میں بیٹھا ہے پہچان کرو، دشمن طاق میں بیٹھا ہے پہچان کرو، یہ ہے علاؤ الدین شاہی جلال آبادی، سب کو کر دے گی تباہ۔ جی 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 جی، اور آئیے آپ کا ذائقہ تبدیل کرتا ہوا میں یہاں سے اب شاعری کا اصل سفر شروع کر رہا ہوں بطور خاص حضرات شعراء کرام کی توجہ عرض کرتا ہوں کہ گل کا کردار بنو، کہ گل کا کردار بنو، طرز ستمگر رکھ دو، واہ واہ واہ، کہ گل کا کردار بنو، طرز ستمگر رکھ دو، اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے پتھر رکھ دو۔ نبی کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ سماعت کیجئے گا، عرض کرتا ہوں کہ گل کا کردار بنو، طرز ستمگر رکھ دو، اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے پتھر رکھ دو، اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے پتھر رکھ دو، اور عشق ہر حال میں، نوجوان دوستوں کے لیے شعر، عشق ہر حال میں، عشق ہر حال میں احساس کرا دیتا ہے، عشق ہر حال میں احساس کرا دیتا ہے،
لاکھ پردوں میں اسے آپ چھپا کر رکھ دو، لاکھ اس سے کہ گل کا کردار بنو طرز ستمگر رکھ دو، اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے پتھر رکھ دو، عشق ہر حال میں احساس کرا دیتا ہے، لاکھ پردوں میں اسے آپ چھپا کر رکھ دو۔ اور قومی یکجہتی کے عنوان سے شعر کہ ظلمتیں خود ہی گلا گھونٹ کے مر جائیں گی، ظلمتیں خود ہی گلا گھونٹ کے مر جائیں گی۔ تم محبت کے چراغوں کو جو گھر گھر رکھ دو، کہ گل کا کردار بنو طرز ستمگر رکھ دو، اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے پتھر رکھ دو، عشق ہر حال میں احساس کرا دیتا ہے، لاکھ پردوں میں اسے آپ چھپا کر رکھ دو، ظلمتیں خود ہی گلا گھونٹ کے مر جائیں گی۔ تم محبت کے چراغوں کو جو گھر گھر رکھ دو، اور سیموں سر چاہیے نہ لالو جواہر مجھ کو۔ بالخصوص علماء اکرام کی توجہ کہ سیموں زر چاہیے نہ لالو جواہر مجھ کو، صرف دامن میں میرے خلق پیمبر رکھ دو، صرف دامن میں میرے خلق پیمبر رکھ دو، گل کا کردار بنو طرز ستمگر رکھ دو، اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے پتھر رکھ دو۔ اور غزل کے چند شعر سماعت فرمائیں۔ چھاؤں میں جن کی بیٹھ کے کتنے سنور گئے، کیا درد ہے بھائی، واہ واہ۔ چھاؤں میں جن کی بیٹھ کے کتنے سنور گئے، کتنے سنور گئے، چھاؤں میں جن کی بیٹھ کے کتنے سنور گئے، وہ سایہ دار پیڑ نہ جانے کدھر گئے، وہ سایہ دار پیڑ یہ ہے علاؤالدین شاہی جلال آبادی۔ سچا درد بیان کر رہے ہیں، اپنا سچا درد بیان کر رہے ہیں، یہ درد ہے، دل کی بات ہی آپ کو سنا رہے ہیں۔ اور حضرات میں دیکھنا ہی چاہتا ہوں کہ کون خاموش رہتا ہے، جی آتا کوئی اگر دیکھیے گا یہ شعر کہ قرآن کی آیتوں کا ہوا اس قدر اثر، قرآن کی آیتوں کا ہوا اس قدر اثر، قرآن کی آیتوں ہوا اس قدر اثر، قرآن کی آیتوں کا ہوا اس قدر اثر، دشمن میرے قریب
गुजर गए। वाह दुश्मन मेरे करीब से होकर गुजर गए। वाह। वो सायादार पेड़ न जाने किधर गए। बहुत अच्छे। और 2-3 शेर नात के उसके बाद इजाजत चाहता हूँ कि रोजो शब भी लगते हैं साल और महीने से रोजो शब भी लगते हैं साल और महीने से साल और महीने से रोजो शब भी लगते हैं साल और महीने से या खुदा रहूं कैसे दूर में मदीने से। यार उस्तादाना अंदाज है भाई। या खुदा रहूं कैसे दूर में मदीने से दूर में मदीने से। और सरजमीन आका का एहतराम क्या पूछो। सरजमीन आका का एहतराम क्या पूछो। बैठते हैं शाखों पर पंछी भी करीब से। बैठते हैं शाखों पर पंछी भी करीने से। रोजो शब भी लगते हैं साल और महीने से। और कता पढ़कर इजाजत चाहता हूँ। अर्ज करता हूँ कि खुद गर्ज जफाकार वफा कैसे करेंगे। खुद गर्ज जफाकार वफा कैसे करेंगे। इस्लाम पे जान अपनी फिदा कैसे करेंगे। खुद गर्ज जफाकार वफा कैसे करेंगे। इस्लाम पे जान अपनी फिदा कैसे करेंगे। और चंद सिक्कों में ईमान का जो करते हैं सौदा मजहब की हिफाजत वो भला कैसे करेंगे। दोस्तों हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। तलवार की नयाम कभी फेंकना नहीं, मुमकिन है दुश्मनों को डराने के काम आए। मेरे दोस्त आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया। वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 99976402
286. آپ چاہیں تو SMS بھی کر سکتے ہیں یا WhatsApp بھی. مجھے اجازت دیجیے.